السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم خان، اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ آپ کو خیریت سے ہی رکھے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو پش کر دیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا ناظرین، کل مجتبیٰ علی خامنہئی کی ایک جو ویڈیو ہے وہ سامنے آئی۔ کیا خوب کہا انہوں نے، وہی کہا جو باپ کہتا آیا۔ اللہ ان کے والد کو غریق رحمت کرے، شہید علی خامنہئی وہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ سرنڈر نہیں ہو سکتا، شکست مسلمان کا نصیب کبھی بھی نہیں رہی، شکست ہمیشہ کفار کو رہی ہے۔ مسلمان ہو، صحیح مسلمان جو اللہ پہ اعتقاد رکھتا ہو، اس کے نبی سے محبت کرتا ہو، کبھی اس کو شکست نہیں ہو سکتی، چونکہ رب سے پیار کرنے والے کو شکست کیسے ہو سکتی ہے۔ خیر، ان کا بیان آیا، انہوں نے کہا جناب پیچھے ہٹنا نشتہ، بدلہ لینا ہے، لڑائی لڑنی ہے، نہیں چھوڑنا ہم نے، اور اپنے شہداء کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ 15 پڑوسی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانا ہے، اور ہم اگر پڑوسی ممالک پہ اگر حملہ کرتے ہیں تو ان کے جو شہروں پر حملہ نہیں کرتے، ہم صرف ان پہ حملہ کرتے ہیں، ان جگہات پر حملہ کرتے ہیں جہاں پہ امریکنز نے اپنے اڈے بنا رکھے ہیں۔ ادروائز ہمیں اپنے پڑوسی مسلم ممالک سے کیا ہمیں پرابلم ہے، یا ان کے پاس جو بھی لوگ ہیں وہاں پہ ہیں، سیاحی ہیں یا باقی لوگ ہیں، ہمیں ان سے کیا پرابلم ہے؟ ہمیں تو صرف پرابلم ہے امریکن اڈوں کے ساتھ، تو جو ہم کرتے رہیں گے اور نہیں چھوڑیں گے۔ ناظرین، لگ یوں رہا ہے کہ ایرانی مسلمانوں کو غیب سے امداد مل رہی ہے۔ اب دیکھیے ایسی اسٹریٹجیز پر کام کیا جا رہا ہے کہ جناب آبنائے ہرمز کو بند کر دیا جائے، اور وہاں سے کسی کو گزرنے کی اجازت نہیں ہے، نیچے بارودی سرنگیں بنا دی گئی ہیں، اور اگر کوئی گزر رہا ہے، یعنی کل وہ گزرے ہیں تو انہوں نے جناب اس کو میزائل مارا اور اڑا کے رکھ دیا۔ اور یہ ہیبت ہے، یہ ہیبتی علی ہے جو سامنے آ رہی ہے، کیونکہ ایران کے اندر خانوادہ رسول دفن ہے، تو خیر انہوں نے بھی تو خیر اللہ سے استدعا کی ہوگی نا کہ مولا ہمارے ساتھیوں کا، ہمارے مسلمانوں کا خیال کرنا، تو اللہ نے پھر کیا ہے۔ اور آپ ذرا نظر فرما لیجئے اور توجہ فرما لیجئے کہ کیا آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ کوئی اللہ کی طاقت موجود ہے کہ جیسے آبنائے ہرمز۔ اچھا پھر دیکھیے، نہ اسرائیل کی ضرورت پڑ رہی ہے اور نہ ہی امریکہ کی ضرورت پڑ رہی کہ اس کو کھلوا لے۔ پہلے تو یہ کہا گیا امریکہ کی جانب سے کہ ہم اپنا گارڈ جہاز بھی بھیجیں گے ساتھ اور سیکیورٹی کے لیے، اور دوسرا پھر ہم انشورنس بھی دیں گے، لیکن اب خود ہی کہہ رہے ہیں کہ نہ بھائی ہم نہ انشورنس دے سکتے ہیں، نہ کوئی جہاز بھیج سکتے ہیں۔ یعنی یہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ ادھروں کچھ کہتے ہیں، ادھروں کچھ کہتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ جنگ بند ہونے کے قریب ہے، دوسری طرف کہتے ہیں نہیں اب ہم مزید جنگ کر لیں گے۔ ابے کیا الفاظ ہیں بھیا، کس کے کہنے پہ کر رہے ہو؟ کبھی تو یہ کہتے ہو کہ میں تو جنگ کے موڈ میں نہیں ہوں، اور اگر دوبارہ جنگ شروع کرنی ہے یا مجھے کہا جاتا ہے تو میرا داماد مجھے کہتا ہے او بھائیو تیرا داماد ہے، اور پوری دنیا کا داماد ہے نہیں۔ اور آپ نے پھر ٹرمپ صاحب اپنے داماد کو اہمیت دی، آپ کو تو آپ کے داماد نے ووٹ دے کے آپ کو صدر بنایا تھا، آپ کو آپ کی عوام نے صدر بنایا تھا۔ کیا آپ نے اپنی عوام سے پوچھا؟ آپ اپنے داماد کے کہنے پہ پھر آپ کہہ رہے ہیں میرے جو مشیر ہے مجھے اس نے کہا۔ آپ کا مشیر کیا اوتار ہے؟ کیا ولی ہے؟ کیا نبی ہے کہ آپ اس کے کہنے کے اوپر کر رہے ہیں کہ اس کو جناب الہام ہوتا ہے، اس پہ وحی نازل ہوتی ہے؟ کسی بھی جگہ پہ آپ نہیں آ رہے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایران تو آپ نے اسے ترنے والا سمجھا تھا۔ وہ چنگا ترنے والا ہے، اس نے والے نے جو آپ نے اسے نگلنے کی کوشش کی، انہیں تھوڑے گلے تو پھاڑ لیا اور تھوڑے گلا خوش کر دیتا۔ کچھ حیا ہے، کچھ شرم ہونی چاہیے۔ ناظرین ذرا آپ توجہ فرمائیے گا کہ ایران نے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دنیا کی نبض پر ہاتھ رکھ دیا، اور وہ دنیا کی نبض پہ ہاتھ کیا تھا؟ آپ نے ہرمز بند کر دیا، اور دنیا میں جو پیٹرول کو اس کی قیمتیں بڑھ گئیں، تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں، اور تیل کی قیمتیں بڑھنے کے بعد ہر چیز کی قیمت بڑھنی شروع ہو گئی۔ اب تو اسرائیل پر اور امریکہ پر دنیا لان تان کرنے شروع ہو گئی ہے۔ آپ حضرات اندازہ فرما لیجئے کہ یورپ، برطانیہ، مشرق وسطیٰ، بر صغیر جس طرف بھی دھیان کریں ہر پاسے تھو تھو ہی ہو رہی ہے، اور یہی کہے جا رہے ہیں یہ تمام کے تمام لوگ، یعنی جن ممالک کے میں نے نام لیے ہیں وہ یہی کہتے جا رہے ہیں کہ کس طرح کے یہ لوگ ہیں، لان تان
اب ان کا مقدر بن چکی ہے امریکہ کا اور اسرائیل کا. آپ میں نے عرض کیا نا کہ تباہی اور بربادی ان کا مقدر بن چکی ہے. ان کے اپنے امریکی تجزیہ کار اور رائٹرز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصولی طور پر، اخلاقی طور پر، فائنینشلی طور پر امریکہ یہ جنگ ہار چکا ہے. یہ ان کے اپنے بندے کہہ رہے ہیں. اور اندازہ فرمائیں، اور وہ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرا داماد کہے. مجھے بھائی کون ہیں آپ کا داماد کیا؟ میں نے پہلے عرض کیا اس بندے، آپ کو تو ووٹ دیا تھا عوام نے، اور عوام آپ کی اس طرح کی مخالفت کر رہی ہے جنگوں کی. اچھا آپ نے امن پیدا کیا دنیا کے اندر. اب تو میں آج پڑھ رہا تھا، آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ میں باز آیا امن کا نوبیل پرائز لینے سے. آپ خود ہی اب کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کے کام ہی ایسے نہیں ہیں. اچھا ذرا میں آپ کو جو عرض کر رہا تھا نا کہ انہوں نے رائٹرز نے بھی لکھا اور جو تجزیہ کار ہیں امریکنز انہوں نے بھی کہا کہ یہ معاشی طور پر جنگ ہار چکا ہے. اچھا ذرا اندازہ فرما لیجئے ناظرین کہ نیو یارک ٹائمز اور NBC کے مطابق فوجی افسران نے بند کمروں میں قانون سازوں کو بتایا کہ جنگ پر اب تک $11.3 ارب سے زائد کے خرچ آ چکے ہیں، یعنی اخراجات آ چکے ہیں. مشرق وسطیٰ میں جو صورتحال ناظرین مشرق وسطیٰ میں بن گیا ہے کہ $600 ملین کا یومیہ نقصان ہو رہا ہے سیاحت پہ. یعنی لوگ جایا کرتے تھے، یعنی جتنا بھی گلف کی کنٹریز تھے لوگ جاتے تھے، پوری دنیا سے جاتے تھے. $600 ملین ڈیلی کا لاس کوئی مذاق نہیں ہے. اور یہ اونلی بیس کیا ہے کہ یہ جنگ کی وجہ ہے. ذرا راج لین ذرا خلیجی ممالک بھی اڈے بنا کے ہوں کہتے ہیں کہ سانو بچاؤ، کیونکہ وہ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جاگتے رہنا میرے دینا رہنا. اس نے کہاں بچایا آپ کو؟ کس جگہ پہ بچایا؟ امریکہ نے آپ کو نہیں بچایا. اب آپ کہتے پھر رہے ہیں ساڈی ہوں باں پھاڑ لو. کس طرح کہہ رہے ہیں آپ؟ عرب کے اندر تو غیرت ہوتی تھی، طاقت ہوتی تھی اور غیرت ایمانی تھی، کہتے چلی گئی. رائٹرز کے مطابق ایران جنگ کو لے کر امریکہ کے اندر ایک شدید بحث چھڑ گئی ہے. بلکہ وہ کچھ تو حامی ہیں اور کچھ زیادہ تر یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے. اب ان دونوں چیزوں کو لے کے اگر سامنے رکھتے ہیں تو زیادہ لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کو اب ختم ہونا چاہیے. کیونکہ اتنے اخراجات، کیونکہ جنگ کے لوازمات ہوتے ہیں نا ناظرین. وہ لوازمات جی میں شادی کے لوازمات ہوتے ہیں نا، جی جناب یہ کر لو وہ کر لو، سلامی دے لو، دودھ پی لو، یہ سارے لوازمات. اسی طرح جنگ کے بھی لوازمات ہیں. اور اس کے اوپر جب اربوں ڈالر خرچ ہو جائے گا تو امریکنز تھے پہلے ہی بیچارے مقروض نے، قرضیاں تھلے دبے ہوئے نے. اب اس کے اوپر آپ صرف مخالفت کر رہے ہیں لوگ، یعنی امریکنز خود مخالفت کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ جنگ ہو. اب وہ داماد صاحب یا مشیر صاحب وہ ان لوگوں میں ہیں وہ جو کہتے ہیں نہیں یار ہونی چاہیے. تماشا لگا رہے. کیوں بھائی؟ کل جو حال ہونا ہے نا ٹرمپ صاحب، آپ کی عوام نے جو آپ کے ساتھ کرنا ہے، علمان الحفیظ و وقت دیکھنے والا ہوگا اور وہ وقت آئے گا. وہ مجھے یاد آ گیا کہ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے اور آپ اور ہم ناظرین وہ دیکھیں گے جس وقت عوام امریکہ کی اس کے گریبان کو پکڑتی ہے. اب ذرا توجہ فرمائیے ناظرین، امریکن انٹیلیجنس بھی اب اس چیز کو مان رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ ایران میں رجیم چینج کرنا ناممکنات میں ہے. اور ریپبلکنز کو تیل کی قیمتوں پہ جو بڑھوتی آ رہی ہے اور جو اس وقت پورا ایک ہلچل سی مچ گئی ہے، ان ریپبلکنز کو سیاسی قیمت چکانا پڑے گی. یعنی ان کے اپنے بندے، امریکن انٹیلیجنس کہہ رہی ہے. امریکن انٹیلیجنس کے بعد اب تو امریکن چینل CNN بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ نے غلط اندازہ لگا لیا تھا آبنائے ہرمز پہ، اور ان کے یہ اندازے غلط ثابت ہوئے کہ آبنائے ہرمز پر کیا اثر ڈال سکتا ہے ایران. لیکن ایران کو جو اللہ نے طاقت عطا کی، مسلمانوں کی دعائیں ان کے ساتھ رہیں. اور دیکھیے نا نیت ناظرین، سب سے پہلے نیت، بیکاز انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وہ جو ترنے والا سمجھتے تھے اب وہ پریشان ہے، انہیں کو سامان آ کے تو رہا ہے، یہ کہاں سے میزائل نکال رہے ہیں. اب ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس تو یعنی امریکہ یہ کہہ رہا ہے اور اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ساڈے کو تو کمی ہوتی جا رہی ہے، اب ہم کہاں سے پیسے دیں. اب پینٹا کون ہے اس نے اور کہہ دیا کہ جی ہمیں، تو وہ یہ کہہ رہا ہے جی $50 ارب ہور دو جناب، پیچھے سے سامان مکتا جا رہا ہے. اب دیکھیے 2 3 4 دن سے کہاں ہے وہ اسرائیل کے بینجمن صاحب، کہاں ہیں؟ پتہ ہی نہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی. بھائی تو ان کے چلے گئے دنیا سے. خبریں تو یہاں تک آ رہی کہ بھائی کے ساتھ انہوں نے بھی ٹکٹ کٹی گئی ہے. لیکن اگر نہیں کٹی گئی تو پلیٹ فارم تے نظر تے آؤ نا، گڈیاں تیار نے بھی پلیٹ فارم تے چڑھنے والا ہی کوئی نہیں گا، تو آپ کو کم از کم پلیٹ فارم پہ نظر تو آنا چاہیے نا.
اور اگر زخمی ہو گئے ہیں تو پھر بھی دس لو جی زخمی جنگ کا حصہ ہے نا، اس لیے نہیں بتا رہے کہ ان کی فوجوں کے جو حوصلے ہیں وہ پست ہو جائیں گے۔ اب نہ ہرمز اس وقت امریکن انتظامیہ کے لیے درد سر بن کے آ گئی ہے۔ تڑیاں کدھر گئیں بھائی؟ تڑی سے کام نہیں چلتا، فزیکلی دسنا پہنتا ہے۔ وہ ہم کالج میں پڑھا کرتے تھے تو وہ یہ یونین کے لوگ ہوتے تھے، انہوں نے جناب وہ مکے بنائے ہوتے تھے اور مکے کے ساتھ وہ لڑا کرتے تھے، وہ کالج دور کی باتیں ہیں۔ تو تواڈے کول ہے کی وہ جڑے تواڈے مکے سے ہوں تو کیا مک ادھر وہ یہ کہہ رہے ہیں پینٹاگون کہ پیسے دو بھائی۔ امریکن اخبار، اب دیکھیے نا ناظرین، میں جو تسلسل سے بات کر رہا ہوں، پہلے امریکن انٹیلیجنس، امریکن ٹی وی چینل، اور اب پھر امریکن اخبار فائنینشیل ٹائم رپورٹ کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ بہت زیادہ استعمال کر چکا ہے اپنے اسلحے کا اور پیچھے پورا کوئی رہ گیا ہے، یعنی تھوڑا سا یہ پیچھے رہ گیا ہے۔ اب اس کو چاہیے کہ وہ جنگ کو ختم کرے۔ یہ بھی کہا فائنینشیل ٹائم نے کہ ٹوما ہاک جیسے مہنگے میزائل بھی تیزی کے ساتھ ختم ہو رہے ہیں۔ پتہ لگے تسی مزید اگر کوئی دو کو دن جنگ رکھی تو پچھوں مڑ کے وکڑوں نے کہنا سرکار پیچھے تو ان کھائیے ان کچھ نہیں، اور عوام آپ سے پوچھے گی بھائی یہ استعمال کیے تھے کیوں کیے تھے؟ ہم نے تمہیں کب کہا تھا ٹرمپ صاحب؟ آپ کو تو آپ کے داماد نے کہا، آپ خود کہہ رہے ہیں۔ یعنی اب عوام کی حیثیت ہی کچھ نہیں رہی، اب داماد اور مشیر کی بات ہے، یعنی جنگ دو بندے دے کہندے ہوتے لگی ہوئی ہے۔ ناظرین، میں ایک بہت بڑی خبر آپ کو دے رہا ہوں، بلکہ میری طرف سے یہ پیشن گوئی ہے، اور وہ یہ کہ پاکستان کو عظمت ملنے والی ہے۔ پاکستان ایک عظیم ملک بننے والا ہے۔ کیوں کہ عربوں کو اب سمجھ آ گئی کہ جدے تے اسی تڑدے ساں وہ تے آپ ہن بھجوئے تو ساڈا کی بنے گا۔ اب تو یہ کہنے شروع ہو گئے نا وہ کہ ساڈا کی ہے، اللہ ہی اللہ۔ اب ان کو سمجھ آئی اور انہوں نے مل کر کہا کہ نہیں جی اب پاکستان سامنے آئے اور ہم پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ کل کتنی اجلت میں محمد بن سلمان نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو بلایا اور ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی۔ ابھی تک یہ باتیں سامنے کھل کے آئی نہیں ہے کہ وہ چاہتے کیا، لیکن میری پیشی ان کو یہ ہے کہ تمام عرب ممالک کٹھے ہو کر پاکستان کو اپنا قبلہ بنائیں گے اور پاکستان کو یہ اپنا کیپٹل بنائیں گے۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا ناظرین، جو لوگ 60 کی دہائی میں پیدا ہوئے وہ یہ جانتے تھے، ان کے سامنے ہوا، اور جو پھر بعد میں پیدا ہوئے انہوں نے سنا، اور وہ کیا تھا کہ 1973 میں اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایک عالمی اسلامی سربراہی کانفرنس بلائی جس میں سعودی عرب بھی شامل تھا، اس کے شاہ فیصل موجود تھے، اور جناب ایدی امین صاحب تھے یوگنڈا سے، اور معمر قذافی صاحب تھے، اور بہت سارے لوگ تھے۔ سب نے یہ کہا کہ ہم آپ کو فنڈنگ کرتے ہیں، آپ ایٹم بم بنائیں۔ گو کہ بعد میں ان کے ساتھ کیا ہوا، لیکن وہ شہید ہی ہوئے نا، دنیا سے تو سب نے چلے جانا ہے۔ یہ کہتے کہ بعد میں ان کو اس طرح جو ہوا تو ہوتا رہتا ہے، اس طرح کے کاموں میں تو ڈیفینیٹلی ہوتا رہتا ہے۔ اب آپ ناظرین اس کا ذرا اس کی طرف توجہ کیجیے گا کہ اب پھر اللہ نے پھر پاکستان کو وہی موقع دے دیا، اور اب تمام عرب ممالک یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو آگے لگاتے ہیں، پاکستان ہمارے ساتھ چلے، پیسہ ہمارا ہوگا اور آگے حکمت عملی پاکستان کی ہوگی۔ اب ہمیں نہیں چاہیے کسی بھی عیسائی کا یا یہودی کا ایسا ساتھ کہ آپ ہمارے چوکیدار ہیں، آپ ہمارا خیال کریں، ہماری حفاظت کریں، چونکہ اب تمام ممالک نے، جتنے بھی عرب ممالک ہیں، ان تمام نے یہ مل کر دیکھ لیا، اور جو ان کے ساتھ بیتی انہوں نے یہ دیکھ لیا، اور اب یہ فیصلہ انہوں نے کیا۔ وہ فیصلہ کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کو اپنے معاملات چاہیے، ہم ٹھیک رہیں، چاہے اس میں تمام عرب ممالک کچلے جائیں، ان کو اپنا چاہیے۔ اب وہ جو گریٹر اسرائیل کی بات کرتے ہیں تو گریٹر اسرائیل میں یہی مسلم ممالک ہیں نا، اور اگر یہ مسلم ممالک ہی نہ رہے اور یہ گریٹر اسرائیل میں آ گئے تو کیڑی بادشاہ تے، کیڑی نوابی تے، کیڑا قطر تے، کیڑا کویت، اور کیڑا شام تے، کیڑا لبنان، ساری چیزیں ختم کرنے کے موڈ میں ہیں جو ان کا سلسلہ ہے اسرائیل کا، اور کچھ علاقے جو سعودی عرب کے ہیں وہ بھی ہیں۔ اب ان کو یہ ہوش آ گئی، یعنی عرب ممالک کو، اور انہوں نے کہا کہ پیسہ ہم لگائیں گے اور گریٹر اسرائیل منصوبے کو ناکام پاکستان کرے گا، اور پاکستان ایک واحد وہ ایسی جگہ ہے، ایسی فوج ہے، ایسا ملک ہے، ایسی عوام ہے، ایسی گورنمنٹ ہے کہ جو نبرد آزما ہونا جانتی ہے۔ ناظرین، جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات ضرور سنتے جائیے گا، اور وہ یہ کہ کل سندھ کے گورنر کو تبدیل کر دیا گیا۔
چونکہ سندھ کے جو گورنر تھے کامران ٹیسوری وہ بڑے اللہ والے تھے, بڑا خیال رکھتے تھے, ہر چیز کا خیال رکھتے تھے, لوگوں کے کھانے کا, لوگوں کی خوراک کا, لوگوں کے پیسے کا, لوگوں کو کاروبار کا, ہر چیز کا خیال رکھتے تھے. بلکہ انہوں نے تو ایک پوری ایک تنظیم بنائی ہوئی تھی جس میں سارے کاروباری لوگ آتے تھے اور وہ اپنے اپنے پیسے جمع کرواتے تھے. یعنی جس طرح رمضان میں راشن ہو گیا لوگوں کا, لوگوں کے کاروبار ہو گئے, یہ لیپ ٹاپ اسکیمیں ہو گئیں, یہ سارا وہ اپنے پاس سے کرتے تھے, گورنمنٹ سے نہیں کرتے تھے. لیکن ہوا یہ تھا ناظرین کہ ایم کیو ایم نے کہا تھا کہ جو سندھ ہے اس کا کنٹرول وفاق کے کنٹرول میں دے دیا جائے. اور جب یہ کہا اور پھر تو ٹینشن مچ گئی سندھ کی گورنمنٹ کے لیے کہ یہ انہوں نے کیا کہہ دیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ تے پھر غلط ہے. پھر گورنمنٹ نے یہ کہا, یعنی سندھ گورنمنٹ نے کہا کہ ہم تو آپ کا گورنر بھی نہیں رہنے دیں گے. اور انہوں نے کہا اچھا جی دیکھ لیتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے. اور پھر یہ ہوا کہ گورنر چینج ہو گیا اور نہال ہاشمی کو گورنر بنا دیا گیا. ناظرین ایک بات, آپ نے کبھی وہ تماشا دیکھا ہوگا, ایک ڈگڈگی والا ہوتا ہے اور اس کے پاس کریکٹر بہت سارے ہوتے ہیں. یعنی بندر بھی ہوتا ہے, بکری بھی ہوتی ہے, مرغا بھی ہوتا ہے اور نیولا بھی ہوتا ہے. اب وہ ڈگڈگی بجاتا جاتا ہے, سارے ایکٹیو ہوتے ہیں. اب جو ڈگڈگی والا ہے وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ عوام کیا چاہ رہی ہے, عوام کس کو دیکھنا چاہ رہی ہے. اگر عوام بکرے کو دیکھنا چاہ رہی ہے تو وہ بکرے کی ڈگڈگی بجاتا ہے اور اسے کہتا ہے چل بھائی, اور وہ کام کرتا ہے, یعنی وہ ایکٹ کرتا ہے بکرا. اب صورتحال پاکستان کی بھی یہی ہو گئی ہے کہ ڈگڈگی والے نے یہ کہہ دیا کہ بھائی کیا دیکھنا چاہتے ہو, ایکٹیو تو تمام چیزیں ہیں. انہوں نے کہا جناب اچھی طرح دیکھنا چاہنے, تو فوری طور پر جناب وہ بدلا گیا گورنر. اب وہ یہ کہہ رہا ہے ڈگڈگی والا کہ بھائی میں نے تجھے جواز دے دیا ہے ایم کیو ایم, اب تو جان تیرا کام جانے, ایسی جو کہ دکھا سکتے ہیں سکار دیتا ہے. اب ناظرین ہو یہ سکتا ہے کہ ایم کیو ایم کچھ دنوں کے بعد جا کر یہ کہہ دے کہ ہم نے جو تعاون کیا ہوا ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ, ہم واپس آتے ہیں. اچھا اب جب وہ واپس آتے ہیں یعنی باہر نکل آتے ہیں تو پھر وہی مسئلہ پہ گیا کہ اب گورنمنٹ کیسے بنے گی. تو پھر وہ ڈرم 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 پھر وہ ڈگڈگی چلے گی اور کہا جائے گا کہ جناب ساڑھے نہ کرو, فکر نہ کرو, اب کر لیتے ہیں کوئی سلسلہ. اور پھر ہوگا وہی کہ وہاں پہ پھر اور بندے آ جائیں گے, کوئی اور طریقہ کار اختیار کیا جائے گا, کچھ اوروں کو توڑا جائے گا, وہ آئیں گے اور پھر حکومت تیار ہو جائے گی. اب تو صورتحال یہ کہ گراؤنڈ کے چاروں طرف ایسے پلیئر کھڑے کر دیے گئے ہیں کہ جب چاہیں, جس وقت چاہیں, جہاں چاہیں, جیسے چاہیں, ایک بال کے اوپر کیچ کروا دیا جائے گا. اور جیسے وہ کیچ ہوگا تو میچ کا تو پھر دھڑن تختہ ہو جائے گا. اور وہ پھر دھڑن تختہ جب ہوتا ہے تو پھر یہ کہا جاتا ہے نہیں یہ غلط ہوا ہے, تھرڈ امپائر سے پوچھیں. اب بات تھرڈ امپائر پہ آ جاتی ہے ناظرین, اور پھر تھرڈ امپائر کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ ہاں کہے یا نہ کہے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.